جی السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل ہائیڈ پارک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے ویلاگ میں، آج کی خصوصی ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے حقائق بتانے جا رہے ہیں، کچھ ایسی خبریں بتانے جا رہے ہیں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ سب سے پہلے ہم آپ کو حمیرہ اصغر کیس، جو کہ اداکارہ کی لاش برآمد ہوئی ڈیفنس کے علاقے سے، کراچی میں پوش علاقے سے، اس حوالے سے کچھ اہم اپڈیٹ سامنے آئی ہیں۔ سینئر صحافی اقرار الحسن صاحب ہیں، انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک ویلاگ کیا ہے ریسنٹلی۔ انہوں نے کچھ ایسے انکشافات کیے ہیں جو عام آدمی اس کو ہضم بھی نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے اپنے ویلاگ میں یہ انکشاف کیا ہے کہ حمیرہ اصغر جو اداکارہ تھیں، انہوں نے اپنی وفات سے کچھ لمحات قبل یا کچھ گھنٹے پہلے 10 لوگوں کو میسج کیے تھے۔ جی ہاں ناظرین، میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ 10 لوگوں کو میسج کیے تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہیلو آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو، یعنی کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، میری بات سنیں۔ لیکن آپ کو یہ جان کر بہت زیادہ حیرت ہوگی کہ ان 10 میں سے کسی ایک بندے نے بھی، میں دوبارہ رپیٹ کر دوں، کسی ایک بندے نے بھی ان 10 لوگوں میں سے حمیرہ اصغر کو جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کسی قسم کا جواب نہیں دیا حمیرہ اصغر کو کہ وہ کیا بات کرنا چاہتی ہیں۔ ایک چیز تو ناظرین اکرام یہ ہوگی۔ اب میں جو آپ کو اگلی بات بتانے جا رہا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اس سے بھی تہلکہ خیز انکشافات ہیں کہ جو 10 لوگ تھے ان میں سے ایک ان کا سگا بھائی بھی تھا۔ میں دوبارہ رپیٹ کر دوں، 10 میں سے ایک ان کا سگا بھائی بھی تھا، جو انہوں نے ان کو میسج کیا کہ ہیلو میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن افسوسناک عمل یہ ہے، یا پتہ نہیں کون سی ایسی سٹوری ہے اس اداکارہ کے ساتھ کہ کسی ایک بندے نے بھی رپلائی نہیں کیا بشمول ان کے سگے بھائی نے۔ تو یہ ناظرین کرام بہت افسوسناک عمل ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ مجھے بات سمجھ بھی نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہوا ہے، ایسا آخر کیا تھا کہ ان کے کسی سرکل نے، ان کا جو سرکل تھا دوستوں کا یا شوبز انڈسٹری کا یا ان کی فیملی میں، اگر انہوں نے اپنے بھائی کو بھی میسج کیا ہے تو انہوں نے اس کا رپلائی کیوں نہیں کیا، حمیرہ اصغر کو جواب کیوں نہیں دیا گیا۔ یہ بہت سنجیدگی سے سوچنے والی بات ہے ناظرین کرام، ایسا آخر کیا ہے کہ یہ چیز ہوئی، یا اس اداکارہ کی لاش کی سمیل آس پاس نہیں ملی۔ تو ایک تو ناظرین اکرام یہ بات ہے۔ دوسرا، میں نے ایک جگہ یہ بھی خبر دیکھی کہ شوبز شخصیات نے ریسنٹلی حمیرہ اصغر صاحبہ کی مغفرت کے لیے بھی کچھ ایک محفل کا اہتمام کیا، ان کے لیے دعا کی، اور یہ عزم کا اظہار کیا کہ صرف آج ہی نہیں بلکہ آج کے بعد بھی اگر کوئی ہماری انڈسٹری کا بندہ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد اگر وہ منظر عام سے غائب ہو جاتا ہے تو ہم اس سے رابطے میں ضرور رہیں گے، یا وہ خود کو آئسولیٹ کر لیتا ہے یا کوئی بھی وجہ بنتی ہے، ہم رابطے میں ضرور رہیں گے کہ کسی کو اب ایسے ہم نے جانے نہیں دینا۔ تو یہ تو ایک بہت اچھی پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن ناظرین کرام، ہمارے یہ ذرائع تصدیق کر رہے ہیں کہ اس جو دعائے مغفرت میں جو مبینہ طور پہ عتیقہ اوڈو صاحبہ کے گھر پہ ہوئی، ان میں بہت سی اہم سی شخصیات جو شوبز کی تھی، ان کو یہ پتہ تھا کہ دعائے مغفرت کا ایک محفل کا اہتمام ہے، لیکن وہ وہاں پہ نہیں آئیں۔ اب دوستو یہ بات دیکھیں کتنی افسوسناک ہے کہ جب آپ ایک محفل کا اہتمام کر رہے ہیں اور دیکھیں کہ یہ شخصیات جو شوبز کی شخصیات ہیں، یہ ایوارڈز کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں، باقی چیزوں کے لیے بھی ٹائم نکال سکتے ہیں، تو یہ دعائے مغفرت کے لیے انہوں نے ٹائم کیوں نہیں نکالا؟ دیکھیں، اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا، آپ کے میرے، ہم سب نے اس دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کیوں نہ یہ سب اکٹھے ہوتے، اس بات پہ متفق ہوتے، اس چیز کا عزم کرتے کہ آج کے بعد ہم سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ ہم اپنے پلیٹ فارم سے نہ صرف شوبز شخصیات سے ہی درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں، دیکھیں کہ کون سی شخصیت، کون سا ان کا دوست، کون سا کولیگ ان کا منظر عام سے غائب ہے پچھلے کچھ عرصے میں، کیا وہ آئسولیشن کا شکار تو نہیں ہوا، ڈپریشن کا، انزائٹی کا شکار تو نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ میں اوور آل مجموعی طور پہ باقی اداروں سے بھی، جس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، شوبز کا ہو سکتا ہے، سپورٹس کا ہو سکتا ہے، یا باقی جتنے بھی متعلقہ فیلڈز ہیں کام کرنے والی، کارپوریٹ سیکٹرز ہیں، میں یہ کہوں گا کہ
ہم سب کو پیار محبت سے رہنا چاہیے. کم از کم ہمیں کسی کو آئسولیشن کا کوئی شکار ہے, اگر کوئی ڈپریشن کا شکار ہے, تو ہمیں یہ لازمی طور پہ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ وہ منظر عام سے غائب ہے. ہمیں ریچ آؤٹ کرنا چاہیے. اب حمیرہ اصغر صاحبہ کا کیس تھا دوستو, تو کسی نے ان سے رابطہ ہی نہیں کیا. مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان سے 9 مہینے 10 مہینے تک کسی نے رابطہ کیوں نہیں کیا. مطلب کہ وہ اس طرح تک کیوں نہیں پہنچے کہ ان کو ان کی دوست کہاں پہ ہیں, ان کی کولیگ کہاں پہ ہیں, یا ان کے اگر بھائی کو میسیج چلا بھی گیا تو انہوں نے جواب کیوں نہیں دیا ان کا. اس سب کا ناظرین کرام ایک شفاف تحقیقات ہونی چاہیے, غیر جانبدار تحقیقات ہونی چاہیے, تاکہ اصل حقائق ہمارے سامنے آ سکے. ہم فیوچر میں مستقبل میں ہم سب اس حوالے سے ایک لایا عمل طے کریں, ہم تھوڑے سے زیادہ ایکٹیو ہوں اس معاملے کو لے کے. ہم دیکھیں کہ کون سا بندہ ہمارے سرکل میں ایسا ہے جو کہ آئسولیشن کا شکار ہے, ہمارا کون سا دوست. تو اس کیس کو ایز اے کیس اسٹڈی لینا چاہیے, تاکہ فیوچر میں ہمیں ایسا کوئی افسوسناک واقعہ نہ دیکھنے کو ملے. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس ٹائم لاہور میں ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے, موسم ایک دم سے چینج ہو گیا ہے. یہ سارے معاملات ہیں ناظرین کرام. آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو میجر یہی بتانا تھا کہ حمیرہ اصغر صاحبہ کا جو کیس ہے اس میں فردر ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں, اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ مزید بھی تحقیقات کر رہے ہیں تاکہ اس کیس سے جڑے حقائق جو کہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آ سکے ہیں وہ منظر عام پر آ سکیں, اور قوم کو جو کہ اس وقت تشویش میں مبتلا اس کیس کو لے کے ان کے سامنے مزید حقائق بھی رکھیں. تو ایک تو ناظرین کرام یہ خبر تھی جو کہ آپ سب کو دینا مقصود تھا آج کی خبر میں. دوسرا دوستو, اس سے ہٹ کے ایک سپورٹ سے جڑی خبر ہے, وہ یہ ہے کہ اولمپکس گیمز جو کہ امریکہ میں ہوں گی 2028 میں, اس میں کرکٹ فینس کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اس میں کرکٹ کی آفیشلی کہہ دیا گیا, شیڈیول آ گیا کہ کرکٹ سپورٹ کا بھی اس میں ایک میجر رول ہوگا, کرکٹ بھی کھیلی جائے گی. اور مبینہ طور پہ یہ مقابلے 12 جولائی کو کہا جا رہا ہے. جو مختلف میڈیا رپورٹس ہیں, امریکن میڈیا نے رپورٹ کیا یا باقی جو سپورٹس کے چینلز ہیں انہوں نے رپورٹ کیا, سپورٹس جرنلسٹ نے رپورٹ کیا کہ 12 جولائی 2028 امریکہ میں یہ مقابلے ہوں گے کرکٹ کے. اور کہا جا رہا ہے کہ مرد اور خواتین کی 6 ٹیمیں ناظرین کرام اس میں حصہ لیں گی, اور جو رینکنگ ہوگی لیٹسٹ آئی سی سی کی T20 میں اس حساب سے 6 ٹیمیں مبینہ طور پہ, ایک تو امریکہ آپ ایز اے ہوسٹ اس کو ایڈ کر لیں, باقی رہ گئی 5, تو 5 ٹیمیں وہ ہو گئی, ایک ٹیم ہو گئی امریکہ کی. تو 5 جو رینکنگ میں ہوں گی 1 2 3 4 5 وہ آئی سی سی جو رینکنگ ہوگی T20 اس مطابق ہی وہ اولمپکس میں حصہ لیں گی. تو اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ہو سکتی ہے, انڈیا ہو سکتی ہے, آسٹریلیا ایک ٹیم ایسی ہے جو کہ اس میں ہوگی مجھے ایسا لگتا ہے, اور باقی انگلینڈ کو ہم دیکھتے ہیں وہ ہو سکتی ہے, اور باقی جو 2 ٹیمیں ہیں آخری ٹیم جو ہوگی ان میں سے ایک ٹیم جائے گی نیوزی لینڈ یا ساؤتھ افریقہ, ان میں سے ایک ٹیم ہوگی جو کہ جائے گی. اور جو چھٹی ٹیم ہے آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میزبان امریکہ کی ٹیم ہے, وہ اس میں لازمی طور پر حصہ لے گی. اولمپکس انتظامیہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے, جو اسکیجول آیا, جو تفصیلات آئی ہیں ریسنٹ وہ بتائی گئی ہیں. تو دوستو آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو یہی ساری اپڈیٹس دینی تھی. تو ناظرین کرام آج کے لیے اتنا ہی. آپ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیں, ساتھ ہی ساتھ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ تمام لیٹسٹ اپڈیٹس میں دوبارہ رپیٹ کر دوں, چاہے وہ شوبز کی ہوں, کرکٹ کی ہوں, پولیٹکس کی ہوں یا عالمی سیاسی منظرنامہ ہو, ہم آپ کو تمام اپڈیٹس اپنے چینل پر دیں گے. تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.